سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. حضور نے جو قربانی دی کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اور حضور علیہ السلام کی پوری قربانی جو 23 سالہ قربانی ہے، 23 سالہ تو ظاہری طور پہ ہے، ورنہ تو پہلے ہی دن سے انہوں نے قربانیاں دی، ان کے خاندان کی قربانیاں، ان کے اصحاب کی قربانی. بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، تو وہ جو 14 خواتین بیوہ ہوئی تھی اس کا احساس کسے ہے؟ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ 70 کے گھر اجڑے، اس کا احساس کسے؟ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا اسی دین کے لیے. اگر بھاؤ نگر میں 5 وقت مسجدوں سے آواز بلند ہوتی ہے تو اس میں بدر، احد، خندق و خیبر کے شہیدوں کا لہو ہے. ہم اس کو کب یاد کریں گے؟ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، آج کہتے ہو ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، آج کہتے ہو ہمارے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے، آج کہتے ہو ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. ارے بدر و احد کے شہیدوں کے خون کی قدر نہ کرو گے تو کیا تمہارا خون ضائع نہیں ہوگا؟ جب ہم نے ان شہیدوں کا خون ضائع کر دیا ہے عملی طور پر، تو ہمارے خون سے ہولی نہیں کھیلی جائے گی؟ کیا امیر حمزہ کے خون سے زیادہ قیمتی کسی کا خون ہے؟ مصعب ابن عمیر کے خون سے زیادہ کسی کا خون قیمتی ہے؟ وہ حنظلہ جو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، جب کوئی نوجوان زنا کرتا ہے تو اس پہلی رات کی دولہے کی قربانی کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ جب کوئی جوان شراب پیتا ہے، جب کوئی دولت کی بنیاد پر کسی عورت سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتا ہے تو امیر حمزہ کا وہ کچا چبایا ہوا کلیجہ کیوں یاد نہیں کرتا؟ وہ کانوں کا کٹنا، وہ ہونٹوں کا کٹنا، وہ انگلیوں کا کٹنا، اور اس کو ایک رسی میں پرو کر کے کسی کا گلے میں ہار بنا کر پہننا وہ کیوں یاد نہیں کرتا؟ امام علی مقام کے بچوں کے وجود پر گھوڑوں کا دوڑنا کیوں یاد نہیں کرتا؟ 3 دن کے حسینی بننے والوں، کیا حرام کام کرتے وقت یہ قربانی یاد نہیں آتی؟ اور یہ اپنی قربانی تو اپنی جگہ ہے. شادیوں کے موقع پر جو ہے وہ ناجائز اور حرام کام کرنے والوں، دولت کے نشے میں عورتوں کو نچانے والوں، سالیوں کا ناچ دیکھنے والوں، بہنوں کو نچانے والوں، تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ اور پھر کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا اپنا اپنا نماز روزہ کرو اور اللہ اللہ کرو. یہ اللہ اللہ کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ اللہ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا. آپ کہیں گے اللہ اللہ کرنا کام نہیں آئے گا، تو میں حدیث پیش کرتا. اللہ پاک نے حکم دیا، جبریل جاؤ، جبریل جاؤ اور جا کر کے فلاں بستی کو پلٹ دو. اللہ اللہ کرنے بہت ناز ہے نا آپ کو، واللہ اللہ کا ذکر عظیم ہے، اللہ کا ذکر عظیم ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس اعتبار سے تم اللہ اللہ کی بات کر رہے ہو نا، وہ اللہ اللہ کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا. حدیث پاک سنیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ اور جا کر کے اس بستی کو پلٹ دو، اس بستی کو پلٹ دو. جبریل امین نے اس کے مولا اس بستی میں تو تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے ایک لمحے بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اپنی تہجد پہ گھمنڈ ہے نا، اپنے اللہ اللہ کرنے پہ گھمنڈ ہے نا، اپنی نمازوں پہ غرور ہے نا، اپنے روزوں پر بڑا جو ہے وہ ناز ہے نا. سنو، حضرت جبریل امین نے اس کی مولا جس بستی کو تو پلٹنے کا حکم دے رہا ہے اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے لمحہ بھر تیری نافرمانی نہیں کی، وہ تو تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں. اللہ نے فرمایا میں تجھے پھر کہتا ہوں جا کے پلٹ دے. کہ کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے وہ اللہ اللہ تو کرتا ہے، ذکر تو کرتا ہے، عبادت تو کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا. لیکن جب اس کے سامنے قوم نافرمانی کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی. یعنی وہ خود تو عبادت کر رہا ہے، وہ دوسرے گنہگاروں کو روک نہیں رہا ہے، وہ خود تو اللہ اللہ کر رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا بستی کو الٹ دو. اب بتاؤ، یہ جو کہتے ہیں مولانا ہم اللہ اللہ کریں گے، اگر آپ کے سامنے
سامنے کوئی آپ کے محلے میں شادی میں ناچ ہو رہا ہے, شادی میں گانا ہو رہا ہے, اسی طریقے سے حرام کام ہو رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں لوگ مولانا کی بات نہیں مانیں گے, لیکن ایک مالدار تاجر کہہ دینا روک دو تو روک دیا جائے گا. آج کل حالات یہ ہیں, آپ کیوں نہیں اٹھتے اللہ کے دین کے لیے؟ حسینیت ورنہ اور کیا چیز ہے؟ اچھا کچھ لوگ تو ایسا ہے, غریب غلطی کریں گے تو سب چلائیں گے, مالدار غلطی کرے گا تو سب لوگ آنکھیں بند کر لیں گے. یہ یہودیوں کی نقل ہے, یہود یہی کرتے تھے, غریب غلطی کرے تو سزا دیتے تھے, مالدار غلطی کرتے تو چھوڑ دیتے تھے. اور حسینیت یہ ہے, غریب غلطی کرے گا تو ہاتھ پکڑیں گے, اور وقت کا بادشاہ غلطی کرے گا تو اس کے خلاف میدان کربلا میں اپنے بچوں کو لا کے بتا دیں گے کہ بچے دین پہ قربان ہو سکتے ہیں لیکن دین کو مذاق نہیں بنانے دیا جا سکتا. یہ حسینیت ہے. حسینیت یہ کہا حسینیت. آج کل تو کپڑوں کے رنگ کا نام حسینیت رکھ دیا, آج کل تو سینے پیٹنے کا نام حسینیت رکھ دیا. اور پٹنے پٹانے کا نام حسینیت نہیں ہے, باطل سے ٹکرا کے دین کو بچانے کا نام حسینیت ہے. حسینیت اسے کہتے ہیں. آپ نے دین کو کیا نام رکھا؟ دین کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ اور دین کے محافظ بنو. تو میں عرض کر رہا تھا, وہ بات وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے, اس لیے کہ منتظمین جانتے ہیں یہ کتنا ہی بولے گا اذان پہ تو اسے رکنا ہی پڑے گا, اور میں رک بھی جاؤں گا کیونکہ پابند شرع ہوں الحمدللہ, شکر گزار. اسی لیے میرا وقت اکثر و بیشتر جہاں لوگ مجھے پابند کرنا چاہتے ہیں تو ادب میں کہہ نہیں پاتے تو وہ دو نمازوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں. کہ کوئی بات نہیں, کل بھی اذان پہ رک گئے تھے, آج بھی رک جائیں گے. کل بھی تو رکے تھے, آج بھی رک جائیں گے. لیکن وہ روکنے والے اور تھے, یہ روکنے والے اور. یہ اہل جنت ہے, یہ اہل محبت ہے, وہ اہل نفرت ہے. ادھر رک تو گئے تھے, رک جائیں گے. لیکن توجہ کریں آپ, حضور سے محبت ہے نا. ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دین کون سا تھا؟ اس پہ بات میں مکمل کر دوں گا, خصوصی توجہ سب کے لیے. عشق رسول کا دعویٰ, آپ کو آپ کے عشق رسول کا واسطہ. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں, توجہ کرنا. ام المومنین پوچھ رہی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے, یعنی سوال کے اندر ہی جواب ایڈ کرتی ہے, کیونکہ وہ تھی حضور کی اتنی قریب اور اتنی محبوب تھی کہ جو وہ کہہ لیتی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. کہنے لگی, کیا احد آپ کے نزدیک, احد آپ کے نزدیک زندگی کا مشکل ترین دن ہے؟ جو ساری کائنات کا مشکل کشا جس کو اللہ نے بنایا, اس رسول سے پوچھ رہی ہیں آپ کی زندگی کا مشکل دن کون سا؟ اور مشکل دن میں بھی پھر خود ہی ایڈ کر کے آگے کہتی, کیا احد کا دن آپ کی زندگی کا مشکل دن ہے؟ اب پہلے احد کے دن کی ایک جھلک بہت مختصر میں سن لیں. احد کا دن کتنا مشکل تھا سن لیں. احد کا دن حضور علیہ السلام کو ڈھکیل دیا گڑھے میں دشمنوں نے, گھٹنے پھوٹ گئے, زخمی ہو گئے گھٹنے, وجود پر اتنا خون بہا کہ صحابہ اٹھا کر لے گئے حضور علیہ السلام. دندان شہید ہو گئے, دانتوں کے کنارے شہید ہو گئے, کڑیاں حضور علیہ السلام کے گالوں میں گھس گئی اور اس سے بھی خون کی پھواریں نکلی, اور اس پر بات کہ 70 صحابہ شہید. 70 میں سے ہر ایک صحابی کا حال یہ تھا کہ اس وقت رسول اللہ کے پاس ان کو آخری کپڑا کفن دینے کے لیے بھی بظاہر انتظام نہ تھا. یعنی ان لوگوں نے وہ دن دیکھا. آج ہم دین کے نام پر جو حوج موج کر رہے ہیں, مسلمان کہلا کر دین سے اپنا رشتہ کمزور ہوا ہے. ایک درد دل ہے جب ایک دن میں 2-2 3-3 بار ہم کپڑے بدلتے ہیں
اور ایک دن میں ہم 2-3 بار کھاتے ہیں، اللہ آپ کو 6 بار کھلائے، میری دعا ہے، خوب کھلائے، خوب پہنائے، لیکن اس کا گناہ مت کرو۔ میں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو بہت باریک باریک باتوں پہ عمل کرو، میں تو پبلک کو یہ بھی نہیں کہتا، میں تو پبلک سے بس اتنا کہتا ہوں کہ کم سے کم حرام سے بچ جاؤ اور فرض اور واجب پر عمل کرو۔ اگر اتنا ہی کر لو تو نجات کی راہ ہو جائے، لیکن حرام سے بھی تو نہیں بچ رہے ہو نا، نہ بچا رہے ہو نہ بچ رہے ہو۔ جب بھی حرام کام ہمارے سامنے ہو تو روکنا ہم پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیوں نہیں روکتے؟ جب ہمارے سامنے کوئی فرض سے کوتاہی کرے ہمیں اس کو سمجھانا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، حیثیت کے مطابق۔ کم سے کم فرض پہ عمل کر لو، واجبات پہ عمل کر لو، حرام سے بچ جاؤ، اتنا ہی کر لو، اور اسی کی تشہیر کر لو، اسی کو بال بچوں کو پابند بنا دو اس کا، اتنا بھی نہیں کر رہے۔ تو سنو، اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس بظاہر کفن کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام کی لاشوں کو مسلح کیا، مسلح کہتے ہیں ان کے چہرے بگاڑے گئے، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے تو حضرت صفیہ نے 2 کپڑوں کا انتظام کیا کہ حضور یہ 2 دوپٹے میرے ہیں، میرے بھائی کے لیے کفن پہنا دیں آپ اس کو۔ تو آقا علیہ السلام دونوں دوپٹے دیکھ کر رونے لگے، فرمایا کہ پھوپھی امی آج آپ ہے میدان میں تو بھائی کے کفن کا انتظام کر لیا، وہ میرا مصعب ابن عمیر جو بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا، اس نے میرے لیے ٹاٹ کے کپڑے پہنے تھے اپنی ماں کو چھوڑ کر، اگر آپ اجازت دے تو ایک دوپٹہ میں اس کو دے دوں۔ تو پھر سیدہ صفیہ نے کہا کہ آقا آپ مالک و مختار ہیں، اب آپ جو چاہے کریں۔ تو وہ 2 دوپٹے جو دیے تھے نا، میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، فلم دیکھنے سے پہلے، گندی فلم دیکھنے سے پہلے، سیریلوں میں ڈوبنے سے پہلے، حرام کاموں سے پہلے سوچو یہ دین ہمارے گھر تک، قرآن ہمارے گھر تک پہنچا، اس میں کیا قربانی ہے۔ آقا نے صحابہ سے کہا کہ لے جاؤ اور ان کپڑوں کو ان پہ ڈال دو، اور صحابہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ چھپاتے ہیں تو پیر دکھتے ہیں، اور پیر چھپاتے ہیں تو چہرہ دکھتا ہے، کیا کریں آقا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ چہرہ چھپا دو اور پیروں پہ گھاس ڈال۔ کئی صحابہ تھے جن کے لاشوں کو گھاس میں چھپا کر کے دفن کیا گیا۔ یہ دن تھا احد کا دن، لیکن ام المومنین پوچھ رہی کیا آپ کے لیے مشکل ترین دن احد کا دن ہے یا رسول اللہ؟ تو آقا فرماتے ہیں نہیں عائشہ، اب سنیں، یہ احد تو سن لیا آپ نے ایک اشارے میں، ورنہ احد پڑھنے کے لیے مجھے کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں نے ایک اشارہ دے دیا کیونکہ ٹائم کی قلت۔ اب آقا فرما رہے نہیں عائشہ، جس دن دانت شہید ہوئے وہ بھی مشکل ترین دن میری زندگی کا نہیں تھا، جس دن حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا وہ دن بھی میرے لیے مشکل دن نہیں تھا، یعنی زندگی کا سب مشکل تو تھا، سب سے مشکل نہیں تھا۔ پھر پوچھا آقا کون سا دن مشکل دن تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ جس دن میں مکے سے نکل کر لوگوں کو طائف میں اللہ کے دین کا پیغام دینے گیا تھا، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا۔ اور جب طائف کا دن تھا تو اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، شاید ان کی ولادت بھی نہ ہوئی ہوگی۔ طائف کا دن، آقا فرماتے میری زندگی کا مشکل ترین دن طائف کا دن۔ تو پھر پوچھا حضور یہ طائف میں کیا ہوا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جب میں طائف میں گیا اور میں نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی کہ اے طائف کے سرداروں، اللہ نے محمد کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ان ظالموں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ اگر وہ اتنا گندا جواب دیتے تو کوئی کم نہ تھا، لیکن انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کو کہا نکلو یہاں سے۔ سوچا، غور کیا، ایک ایک جملے پہ غور کر، حضور علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کی بات کی۔ حضور علیہ السلام جب نکلے، یہ اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ مشرکوں کے گھر گھر جا رہے ہیں، ایک کے گھر سے نکلتے ہیں دوسرے کے گھر، دوسرے گھر سے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے تو بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اپنے گھر میں بھی دستک نہیں دی دین کے لیے۔
کیا ہوا؟ جب آقا طائف سے نکلے تو اتنی دیر میں انہوں نے طائف کے لڑکوں کو، جو چھوکرے ہوتے ہیں نوجوان، ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ وہ ہاتھ اٹھاتے جاتے اور کہتے جاتے پاگل پاگل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس کے تلووں کو چوم کر عقل و خرد کو معراج ملتی ہے، اس نبی کو انہوں نے اتنی گندی گالیاں دی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پتھر اٹھائے، اور پتھر اٹھا کر کے حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر پتھروں کی بوچھار کر، چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، کبھی سوچا آج جب ہم لوگ دین کی تبلیغ کے لیے کہیں جاتے ہیں اور لوگ ہم پر پھول کی پنکھڑیاں ڈالتے ہیں اور کبھی اس طرف تصور آ جاتا ہے تو کلیجہ کانپ جاتے ہیں۔ غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، اور محبوب خدا کے لیے آقا فرماتے عائشہ جب انہوں نے گھیر کے مجھے پتھر مارے تو اتنے پتھر وجود پہ پڑے کہ سر سے لے کر پیر تک کوئی عضو ایسا نہیں تھا جس سے خون نہ نکل رہا، اور آقا فرماتے اتنا خون نکلا کہ نالین خون سے بھر گئی۔ نالین کہتے ہیں جوتوں کو، ادب کی وجہ سے نالین کہتے، فرمایا نالین خون سے بھر گئی۔ آقا فرماتے عائشہ اب جب نالین خون سے بھر گئی اور پورا خون سے جسم تر بتر ہو گیا تو بتقاضۂ بشریت گشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو میں مفہوم اور خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہوئے بیٹھ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہوئے بیٹھ گیا، اور آقا فرماتے جب بیٹھ گیا تو انہوں نے دونوں ہاتھ پکڑ کر دونوں طرف سے مجھے کھڑا کیا اور کھڑے کر کے پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں جو سب سے سخت ترین حصہ ہوتا ہے، اگر وہاں تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے وہ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نازک جسم، جب اس وجود ناز پر پتھر پنڈلیوں پہ پڑے ہوں گے تو دل نے کیا کہا ہو، حضور کے دل سے کیا فریاد نکلی ہوگی۔ اس کو دشمن محسوس کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پہ مر مٹنے کے نعرے لگانے والوں، یہ قربانی اللہ کے دین نے، اللہ کے رسول نے دی ہے دین کے لیے، اور آج وہ دین ہمارے گھر میں مذاق بن گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو وہ دین نہیں سکھا رہے جس کے لیے طائف کی قربانیاں ہیں، لیکن پھر اس قربانی پر پھر قربانی، اس قربانی پر پھر قربانی۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے عائشہ وہ میرے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پنڈلیوں پہ مارتے تھے، بالآخر ایسا ہوا کہ مجھ سے میں بیٹھ گیا تو جبریل آئے اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ دیکھو فکر دین، ذات سے زیادہ فکر دین، مال میں ہم ڈوب گئے، ذات سے زیادہ فکر دین، دنیا میں ڈوب گئے، ذات سے زیادہ فکر دین، اپنے وجود ناس سے زیادہ فکر دین، حالانکہ ان کا وجود بھی دین ہی ہے، ان کی ذات بھی دین ہی ہے، وہی سراپا دین ہے، وہ مذہب بھی ہے، وہ مسلک بھی ہے، وہ مشرب بھی ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش راک دی ہم اوشت، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، وہی تو دین ہے، مسلک من، مشرب من، دین من، ایمان من، وہی تو خدا کے بعد سب کچھ ہے۔ لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کروں مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی پنڈلیوں پر انہوں نے چوٹ لگائی، یعنی زبان سے گالیاں بھی بکتے ہیں اور جسم پہ بھی چوٹ لگاتے ہیں، اور دل پہ بھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ آقا نظریں اٹھا کے جبریل امین کو دیکھتے ہیں، جبریل امین کو دیکھ کے جبریل رونے لگے۔ وہ جبریل جو زمین کو پلٹ دیتا ہے مگر آنسو نہیں آتے ہیں، آج اس جبریل کو بھی رونا آیا۔ اللہ کا محبوب
سب سے بڑا محبوب جس کی خاطر کائنات بنی. آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے مجھ سے زیادہ کسی کو ستایا نہیں گیا. یہاں تک فرمایا جتنا مجھے تکلیف پہنچائی کسی نبی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی. جبریل رو پڑے, آقا یہ فرشتہ ہے, پہاڑوں کا فرشتہ, اس کے اختیار میں پہاڑ ہے آقا. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے سب دیکھ لیا, اللہ نے سب دیکھا. اور اللہ فرماتا ہے محبوب سے پوچھو ان کی مرضی کیا ہے, حبیب سے پوچھو ان کی مرضی. اگر محبوب کہہ دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دو, طائف والوں کا قصہ ختم ہو جائے. حبیب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ ان کو سب کو ملانے کی بات ہو کہ پہاڑ ملا دے, طائف والوں کا قصہ ختم, یہ بستی ختم. حضور علیہ السلام نے کہا جبریل دیکھو یہاں بھی دین. جبریل میں نہیں چاہتا مگر کہ ایسا ہو, کیونکہ یہ مر جائیں گے تو ان سے بچے کیسے پیدا ہوں گے, اور یہ زندہ رہیں گے اور ان کے بچے ہوں گے. تو میں تمنا کرتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کم سے کم ان کی آنے والی نسلیں تو ایمان لائے گی, وہ تو دین پر آئیں گے. ان کو باقی رکھنے کی بات کی اور فرمایا کہ میں لوگوں کو مٹانے نہیں آیا بلکہ میں مٹتے ہوئے کو اٹھانے آیا. بھاؤ نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں, بس نماز مغرب کا وقت قریب ہے, اتنا کہتا ہوں آؤ آج عہد کر لو, ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, ٹیچر بنائیں, لائر بنائیں, کچھ بنائیں, پہلے دیندار بنائیں. دیکھو ہمارے بچے کچھ بھی بن گئے نا, کوئی فخر کی بات نہیں, پہلے دیندار. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جب 50 سال کے بعد کم و بیش حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام ملے, چھوٹی عمر تھی, کنویں میں ڈال دیے گئے تھے. حضرت یعقوب ان کی محبت میں روتے روتے آنکھیں سفید کر گئے, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, آنکھیں سفید ہو گئی ان کی روتے روتے. لیکن جب یوسف علیہ السلام ملے تو یہودا نے کہا کہ میں نے ابا کو غم کی خبر سنائی تھی کہ بھیڑیا کھا گیا, اب خوشی کی خبر میں سنانے کے لیے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہیں. ابا خوش ہوں گے جائیں گے مجھ سے, اور کہوں گا کہ بادشاہ تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے. دیکھو نبی کی فکر, اللہ والوں کی فکر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر, خون میں بھرا ہوا کرتا لے کر بھی یہودا آئے تھے, اور وہ کرتا جو آنکھ پہ ڈالنا تھا وہ لے کر بھی یہودا آئے تھے, کہا بابا مبارک ہو مبارک ہو, تیرا یوسف مل گیا بابا. اور اس حال میں ملا کہ وہ بادشاہ 50 سال کے بعد گمشدہ بیٹے کی خبر آئی تو باپ کا دل کیسا مچلا ہوگا, اور وہ بھی جس کے لیے 50 سال روتے روتے گزار دیے, 50 سال تک روتے روتے گزار دیے, 50 سال تک روتے روتے گزار دیے. جب اس بیٹے کی خبر آئی ہوئی تو کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی بیٹے نے کہا نا یوسف مل گئے, اور اس حال میں ملے کہ وہ بادشاہ ہے, بادشاہ بابا مبارک ہو آپ کا بیٹا بادشاہ ہے. حضرت یعقوب غصے میں آ گئے اور یہودا سے کہے چپ, خاموش ہو, کیا بکتا ہے, بادشاہ ہے. پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا اسلام سے پھر گیا ہے. 50 سال مجھ سے دور رہا, مسلمان ہے یا اسلام سے پھر گیا. اگر وہ میرے دین پر ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے, اور اگر وہ میرے دین سے پھر گیا ہے تو بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے فخر کی بات نہیں, بلکہ میری اولاد کا میرے دین پہ ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے. تو تب یہودا نے کہا بابا وہ ہم سے بہترین مسلمان ہے, ہم بھائیوں سے بہتر دیندار ہے. تب حضرت یعقوب نے اللہ کا شکر ادا کیا, مولا میرا بیٹا میرے دین پر ہے, اس سے بڑھ کر تیرا کیا شکر ادا کروں. تو اپنی اولاد کو دین پر رکھو, انہیں دین سکھاؤ. یہ کیا بچے برمونڈا پہن کر کے گھوم رہے ہیں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہیں, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ماں باپ کو کوئی خبر نہیں. بچوں کی تربیت کرو. اور یہ بھی کہہ دوں صرف ظاہری چولا مت بدلو, اپنے بچوں کو اندر سے دیندار بناؤ. آغاز کرو, ابتدا کرو, شروعات کرو. ماں باپ خود ٹائم دے, خود دین سیکھیں, دین سکھائیں.